بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدی رسول اللہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تفضل علینا بفضلک العظیم۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور پیدا فرمایا یا بشر پیدا فرمایا، اس پر کچھ گفتگو کرنے کی میں کوشش کروں گا، کچھ قرآن و حدیث کے دلائل کی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بعض جگہ پر سننے میں آتا ہے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور پیدا فرمایا، تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بشر پیدا فرمایا۔ دونوں بشر اور نوریت، حضور کو نور پیدا فرمایا یا بشر، اس کو مد مقابل رکھتے ہوئے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے حضور کے بشر ہونے کا ثبوت اگر ہم قرآن پاک سے اخذ کرتے ہیں، حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر پیدا فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ بھی انہی کی مثل انسان ہیں، یعنی حضور آپ بھی یعنی انہی کی مثل بشر ہیں۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہے، واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بشر پیدا فرمایا۔ یہاں پر جو بشر مراد لیا گیا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو لیا گیا ہے۔ اب حضور کے بشر ہونے کا ثبوت تو ہم نے قرآن پاک سے اخذ کیا، اب اسی کے ساتھ حضور کے نور ہونے کا ثبوت بھی ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں۔ تو قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا نور، قد جاءکم کا تحقیق تمہارے پاس آیا نور و کتاب مبین، نور اور روشن کتاب۔ اب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر جلالین میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں، ہوا نور النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ یہاں سے جو نور مراد لیا گیا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات لیا گیا ہے۔ اب یہاں سے قرآن پاک میں حضور کے نور ہونے کا ثبوت بھی موجود ہے۔ اب سوال ذہن میں اب یہ ہوتا ہے کہ نور، نوریت اور بشریت ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز میں کس طرح جمع ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے، اور اس کے ساتھ میں قرآن پاک کی ایک دلیل پیش کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، نوری فرشتے جو نوری فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب حضرت مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا تو بشری حالت میں بھیجا، بشر بنا کر بھیجا۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ قرآن کہتا ہے فارسلنا، پس ہم نے بھیجا، اللہ عز و جل فرماتا ہے ہم نے بھیجا الیہا روحنا، مریم کی طرف ایک روح کو، یا تندرست نوجوان کی حالت میں، فتمثل لہا بشرا سویا، تندرست اور نوجوان حالت میں ہم نے بھیجا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تشریف لاتے ہیں تو بشری حالت میں تشریف لاتے ہیں۔ اب جو نوری فرشتوں کے سردار ہیں، نوری فرشتے نور کے پیکر ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بشریت عطا ہوتی ہے، تو امام الانبیاء کی کیا شان ہوگی؟ اب اسی طرح میں ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو حضور کی بارگاہ میں ایک اجنبی شخص تشریف لایا جسے ہم نے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا، اور اس کے چہرے سے سفر کے آثار بھی نمودار نہیں ہو رہے تھے، کہ یعنی یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص مسافر ہے۔ اور جب وہ تشریف لایا حضور کی بارگاہ میں تو وہ حضور کے ساتھ، حضور کے پاس اپنے زانوں کو حضور کے زانوں کے ساتھ ملا کر وہ وہاں بیٹھ گیا، اور جب بیٹھا تو اس نے حضور سے ایک طویل کلام فرمایا۔ کلام کیا فرمایا؟ یہ حدیث پاک طویل ہے، میں صرف یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بشر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر بھیجا وہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے کلام فرمایا تو اس کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، کیا تو جانتا تھا یہ شخص کون تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ عالم ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، یہ شخص جو تم نے ابھی دیکھا یہ جبرائیل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اب یہاں سے جو نوری فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں،
آپ کو بھی اللہ کی عطا سے بشریت عطا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے مختلف اقوال بھی رکھے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جبرائیل کو حضور کی بارگاہ میں اس حالت میں دیکھا کہ اس کا سفید لباس، کالی داڑھی، کان، آنکھیں، ہم نے سب کچھ جبرائیل کا دیکھا۔ یعنی حضور تو بشر ہیں، حضور نوریت ہے، لیکن جو جبرائیل علیہ السلام ہے، نوری فرشتوں کے سردار، جب وہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کی عطا سے بشریت کی حالت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے اگر ہم حضور کی طرف بڑھتے ہیں، حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ ایک چیز میں، یعنی کہ نور اور بشر دونوں ایک چیز میں ایک وقت میں اکٹھے موجود ہو سکتے ہیں، اور تمام عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بھی پیدا فرمایا اور بشر بھی پیدا فرمایا، لیکن حضور کی جو اصلیت ہے، اصلیت حضور کی نور ہی ہے۔ حضور کی اصلیت نور ہے اور بشر آپ کی فرا ہے۔ اب نور جو ہے، نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی ملتا ہے، اور وہ انبیاء علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملا، حاصل ہوا۔ اب یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ عز و جل کی عطا سے حضور نور بھی تھے، حضور بشر بھی تھے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نور بھی پیدا فرمایا اور بشر بھی پیدا فرمایا۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نور پیدا فرمایا، کیا بشر پیدا فرمایا۔ ہم نے قرآن و حدیث سے اس کے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم۔